السلام علیکم۔ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، کچھ تھوڑے گھریلو پرابلمس تھے، اور جس کی وجہ سے میں آپ کو محرم کی بارے میں کوئی معلومات نہیں دے سکی، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکی۔ تو آج میں مختصر معلومات آپ کو دے رہی ہوں، یکم محرم سے 10 محرم کی مختصر معلومات۔ یکم محرم اسلامی سال کا پہلا دن ہے، ٹھیک ہے، اور یکم نیا سال ہمارا شروع ہوتا ہے اس سے۔ حضرت عمر کی شہادت اسی تاریخ کے قریب ہوئی، ٹھیک ہے، 27 ذی الحج یا 1 محرم، کچھ اس طرح کا ہے۔ 2 محرم الحرام امام حسین کا قافلہ کربلا پہنچا، جو کہ دھوکے سے بلایا گیا، دعوت دی گئی ان کو دھوکے سے۔ یزیدی فوج کا سامنا ہوا، وہاں خیمے نصب کیے گئے۔ 3 محرم الحرام یزیدی لشکر کا دائرہ بڑھایا گیا۔ کربلا میں کشیدگی میں اضافہ ہوتا گیا، جنگ کی تیاریوں کا آغاز ہو گیا۔ 4 محرم الحرام یزید کی فوج میں مزید اضافہ ہو گیا۔ امام حسین پر دباؤ بڑھایا گیا، مذاکرات ناکام ہو گئے۔ 5 محرم الحرام کربلا میں حالات مزید بگڑنے لگے، دشمن فوج کا گھیرا تنگ ہوتا گیا، سپاہی مسلسل پہنچ رہے تھے۔ 6 محرم الحرام پانی کی قلت کا آغاز ہو گیا، اہل بیت پیاسے رہے۔ یزید سپاہ نے شریعت کی خلاف ورزی کی۔ 7 محرم الحرام پانی مکمل بند کر دیا گیا۔ 7 محرم الحرام پانی مکمل بند کر دیا گیا امام حسین کے قافلے پر، آپ کی فیملی پر۔ امام حسین کے بچوں سمیت سب پیاسے رہے۔ حضرت عباس نے پانی لانے کی کوشش کی۔ 8 محرم الحرام جنگ کی شدت مزید واضح ہو گئی۔ امام حسین نے اس دوران خطبہ بھی دیا کہ حق ہمیشہ قائم رہے گا۔ 9 محرم الحرام جنگ سے 1 رات قبل، 1 دن قبل کی رات امام حسین نے عبادت کے لیے مانگی۔ امام حسین نے وصیت کی اور رخصت کی اجازت لی، اور باقی سب سے اجازت لی۔ یوم کربلا کا دن تھا 10 محرم، سب سے اہم دن، امام حسین کی شہادت کا دن۔ امام حسین کی شہادت کا دن، جب آپ نماز میں تھے، سجدے میں تھے، دشمنوں نے اتنے تیر چلائے، تیروں کی اتنی بوچھاڑ کی کہ جسم کا کوئی حصہ باقی نہ رہا۔ بے شک یہ اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ کا حکم تھا کہ تا قیامت امام حسین اور حق، سچ اور اسلام نے زندہ رہنا تھا، اور یزید پلید نے ختم ہونا تھا، اس کا نام و نشان مٹ گیا، اور تا قیامت امام حسین کا نام بلند رہے گا۔ امام حسین نے باطل کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا تھا۔ یزید کی بیعت نہ کرنا امام حسین کا سب سے بڑا اصولی موقف تھا۔ کربلا میں امام حسین نے اپنے خاندان اور ساتھیوں کی قربانی دی۔ شہادت حسین اسلام کی بقا کی علامت ہے۔ بے شک واقعہ کربلا صبر، شجاعت اور قربانی کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ حضرت عباس کی وفاداری رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ چھوٹے علی اصغر کی شہادت ہمیشہ قربانی کی
یاد دلائے گی ظالموں کی سنگ دلی کی۔ بہرحال کربلا ہمیں حق کے لیے ڈٹ جانے کا درس دیتا ہے، اور یہ درس دیتا ہے کہ نماز کبھی نہ چھوڑنا، نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ یاد رکھیں، امام حسین کا یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ کسی بھی حال میں نماز کبھی نہ چھوڑیں۔ دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ اگر بات پسند آئی ہے تو یہ معلومات باقی لوگوں کو بھی شیئر کریں تاکہ سب کا ایمان تازہ ہو اور نماز کی پابندی کریں۔ اللہ حافظ۔